أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ بِهِ تَخْتَلِفُونَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنائے رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 92 تلاوت کی گئی ہے، 14ویں پارے کے رکوع نمبر 19 میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، اپنے قریبیوں کو، رشتہ داروں کو دینے کا، اچھے تعلقات بنانے کا، برائی سے روکتا ہے، تمہیں بے حیائی سے روکتا ہے، سرکشی سے روکتا ہے، اور تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ کہیں تم دھیان دو، تو اللہ کا عہد پورا کرو، جب بھی عہد باندھو اور قسمیں مضبوط کرنے کے بعد نہ توڑو، جبکہ تم اللہ کو اس کا گواہ بھی بنا لیتے ہو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کو جانتا ہے۔ آپ فرمایا ایسے نہ ہو جاؤ جیسے وہ ایک عورت ہے جو سوت کاٹتی ہے، دھاگا بناتی ہے چرخے پر کاٹ کاٹ کے، پھر اس کو توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ اس کی تفصیل میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی مکہ مکرمہ میں، امیر تھی، چرخہ اس کے پاس تھا، اس سے دھاگا بناتی تھی، کھجور کی چال بال وغیرہ اکٹھے کر کے اسے دھاگا بناتی تھی۔ امیر تھی، اس نے اور بھی خادمہ رکھی ہوئی تھی، مطلب اس کی جو باندیاں وغیرہ تھیں ان سے بھی یہ کام کرواتی تھی۔ دھاگا بنا کے دوپہر کے وقت اس کو تاپ توڑ کے ٹکڑے کر کے ضائع کر دیتی، پھر نئے سے بناتی۔ دماغ میں کچھ فطور تھا، دماغ اس میں خرابی تھی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جل شانہ نے کہ لوگ تم اس کی طرح نہ ہو جاؤ جو سود کاٹتی ہے پھر اس کو توڑ دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے۔ معنی یہ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، آپس میں بے اصل بہانہ بنا کر ایسا کرتے ہو کہ ایک بندے ایک قوم کے ساتھ تمہارا، قبیلے کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو تم اس کو توڑ دیتے ہو اس خیال سے کہ اس سے بہتر لوگ مل جائیں، اس سے معاہدہ کر لیں، چاہے وہ ان کے مقابلے پر ہی ہوں، ان کے لڑنے والے ہوں، ان کے دشمن ہوں۔ ایک قبیلے کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو گیا، تم نے دوسرا قبیلہ دیکھا اسے زیادہ بندوں والا ہے، اسے زیادہ مال دولت والا ہے، اس سے زیادہ رقبہ اس کے پاس ہے، اس سے پھر معاہدہ کر لو، پہلے والے کو توڑ دو۔ یہ تمہارا طریقہ جو چلا آ رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ تو انما یبلوکم اللہ بھی، ان چیزوں سے اللہ تمہیں آزماتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے۔ ہمارا خیال ہوتا ہے نا کہ یہ جو ہمارے دوست ہیں جن سے ہمارا معاہدہ ہے یہ کمزور ہیں، دوسرے تگڑے ہیں، ان کے ساتھ ہو جائیں، ان کو چھوڑ دیں۔ یہ تمہاری ایک آزمائش ہے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہو کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وعدے کر کے اس پر ٹھہرتے ہو کہ نہیں؟ کہ معاہدہ کیا اس کو پابندی کرتے ہو کہ نہیں؟ اگر دوسرا مقابل تمہارا پابندی کر کے وعدے کو توڑتا ہے، معاہدے کو توڑتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن تمہیں حکم یہ ہے کہ تم کوشش کرو کہ جب معاہدہ کیا تو اس کو پورا نبھاؤ جب تک ہو سکے۔ پھر ہمارا کہ یہ ارشادات فرماتا ہے خالق کائنات، مختلف قسم کی مثالیں دے دے کے سمجھاتا ہے، وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن میں صاف صاف تمہیں سارے ظاہر کر کے سب کچھ واضح کر دے گا، دکھا دے گا۔ مَا كُنْتُمْ بِهِ تَخْتَلِفُونَ، جس معاملے میں تم آپس میں جھگڑتے ہو، اختلاف کرتے ہو، جو بھی معاملات تمہارے ہیں
سارے بروز قیامت واضح ہو کر سامنے آ جائیں گے، پتہ چل جائے گا تمہیں کہ حق کیا ہے اور حق کے خلاف کیا ہے۔ اگر مقابلہ یہاں پر اختلافات ہوئی ہیں تو ان میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے سب کچھ واضح ہو جائے گا، تمہارے سامنے آ جائے گا قیامت کے روز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے عالم عز مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔